عظمت ظہور امام زمانہ بلند ترین سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل ایک ایک حاجت کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور میں پیش کرتے ہوئے دل کی گہرائی سے باز بلند تر سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرش اعضاء جناب سیدہ صلوات اللہ کے نام سے بچھایا گیا اور بانیہ نے فرش اعضاء چاہتے ہیں کہ یہ ایام جاتے جاتے ہم پر ایک احسان کرتا جائے کہ آخری مجلس بی بی سیدہ کے حوالے سے ہو جائے تو 2 سال صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد ایکو باندر شاہد محمد وآل محمد وجل فرجہم بہت سے بلندہ سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم بات کرنا چاہتی ہوں بی بی کی عظمتوں پر اور بی بی کے شان کریمی پر وہ جو جنت کی وارثہ ہے وہ جو جنت کی مالکہ ہے ماں جنت کی وارثہ ہے اور جنت کی مالکہ ہے اور جو بیٹا ہے وہ کربلا کا وہ عرش معلیٰ کا سامنے ہے تو 2 سال پہلے بی بی نے عطا فرمائی تھی مجھے اور مجھے حقیر نے یہ سعادت حاصل کی کہ بی بی کی طرف سے جو جملے عطا ہوئے تو اس کو قلم بند کر کے پوئٹریز وغیرہ لکھے جائیں تو 2 سال پہلے کی بات ہے ظاہر ہے اب شاید اس طرح سے نہ پڑھ سکتی تو اس لیے چاہتی بہت توجہ کے ساتھ ایک ایک جملہ بہت خوبصورت بی بی نے مجھے گفٹ کیا میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں حیا کے ماتھے کا تاج زہرا سبحان اللہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کرے گی راج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کہ جنت میں کرے گی راج زہرا نبی کی باغ بہشت زہرا جنت کی ہواؤں کا سرور زہرا عرش ہے عرش بری کا ستون زہرا ستاروں کی چمک کا غرور زہرا آدم کی خلقت کی وجہ بنی جو شریعت میں اسے کہتے ہیں زہرا اور جب خانواد اہل بیت کی بات آئے تو کیسے بھول جائے کہ علی کے لیے کیا ہے اور حسن و حسین کے لیے فاطمہ زہرا کیا ہے جتنے جو جملے محفوظ کر رہے ہیں علی کے دل کا سکون زہرا مادر حسن و حسین زہرا اور خدا نے بھیجی نبی کو اپنے ہے وہ جنت کا پھول زہرا حسینی دل میں جھانک لو تم حسینی دل میں جھانک لو تم دھڑکن پکارے گی نام زہرا بطول کے دشمنوں کو نہ چھوڑنا تم بطول کے دشمنوں کو نہ چھوڑنا تم سلام کریں گی تم پر مادر زہرا سلام کریں گی تم کو مادر زہرا اور آخری مصرع سب غور سے سنیں گے قیامت کی سختیوں کو بھول جاؤ قیامت کی سختیوں کو بھول جاؤ کریں گی شفاعت بے مثال زہرا یا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رعية والخالق من غير رعية الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر صاج ولا عرس ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي رحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد لامحدود حمد و ستائش ہے اس علی الاعلیٰ کے لیے جو احسن الخالقین ہے کہ جو مالک کائنات ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، جو زندگی اور موت اپنے دسترس میں رکھتا ہے، وہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو ہمیشہ سے جاگ رہا ہے اور نہ جانے کب سے جاگ رہا ہے، جب سے وہ ہے وہ تب سے جاگ رہا ہے، اور جس جگہ پر ہے وہ اسی مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل چاہ چلو آج پارک میں واک کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ خدا نہیں کہ جس کے پاس پیر ہو اور وہ چلتا پھرتا ہو، وہ کہے کہ مجھے بھوک ہے چلو آج 2-3 روٹیاں کھا لے، نہیں، یہ خدا کے شایان شان نہیں ہے۔ خدا کو محدود نہیں رکھا جا سکتا، وہ لامحدودیت اپنے وجود میں رکھتا ہے، وہ جو کچھ ہے، جہاں ہے، جس جگہ ہے، جس مقام پہ ہے، سراپا نور ہے اور سراپا علم ہے۔ خدا کو کیسے پہچانا جائے؟ بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ سراپا علم ہے، جو جیسا ہے، وہ جو نور ہے نا، وہ نور کا جو دوسرا نام ہے وہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم ہے، پھر جب وہ خود علم ہے تو وہ پوری کائنات کو بنائے گا، تو یہ اس کے شان کے خلاف ہے کہ اس کو کوئی نقشہ دیکھنا پڑے یا کوئی میپ دیکھنا پڑے۔ جب آپ گھر بنواتے ہیں تو آپ ایک نقشہ ایک ذائچہ دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلی مرتبہ اگر کچھ بنائے تو یہ اس کے شان کے خلاف ہے کہ اس کو میپ یا نقشہ دیکھنا پڑے۔ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی ہی نہیں، یہ تو اچانک سے کن فیکون کا مظہر بن گئی۔ تو جب یہ کائنات دیکھنے سے پہلے اس نے کوئی نقشہ اور میپ نہیں دیکھا، کیوں؟ کیونکہ وہ سراپا علم ہے، اس نے اپنے علم سے اس کو اتنا خوبصورت بنایا۔ جو پہلی مرتبہ
کائنات بنی، پھر جب ہمیں مخلوقات کو اس پر اتارا گیا، پھر ہماری آنکھیں کھیر ہو جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، یہ دن کا رات میں تبدیل ہو جانا، رات کا دن میں تبدیل ہو جانا۔ آج صبح کام کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ آج اگر اللہ چاہتا سورج نہ نکالتا تو، ویسے ہی سردیاں جلدی رات ہو جاتی ہے، نہ سورج نکلتا تو صبح بھی رات، رات کو بھی رات، اس کے اگلے دن بھی رات۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے علم کا مظہر دکھانا چھوڑ دے تو تاریکیاں ہیں، ہر طرف ویرانیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، اور یہ اس کا علم ہی ہے کہ وہ سورج کو اپنے علم سے پھیرتا ہے، وہ سورج کو اپنے معمول کے مطابق نکالتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا تاکہ تھوڑا سا سو جاؤں، کائنات کو کسی اور کو دے دیتا ہوں، کوئی دوسرا اللہ ہو تو اس کے حوالے کیا جائے۔ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے کام کاج پر، مجھے کہیں جانا تو میں اپنے کام اس پر چھوڑ کے جاؤں گی، لیکن اس سے الٹا ہی ہوتا ہے، وہی مجھ پر چھوڑ کے اپنی بیٹی چلی جاتی ہے کام۔ تو اگر دو اللہ ہوتے تو پھر ٹکراؤ ہوتا۔ اب بات کہاں سے کہاں چل جائے گی، میں اپنے موضوع پہ جانب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مالک مختار ہے، وہ قید میں نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اس کو قید میں کر دیا جائے، اس کو رات کرنی ہے تو رات ہوگی، نہیں، وہ چاہے تو وہ سورج نکالتا رہے پھر رات بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ مختار کل ہے، وہ پوری کائنات کو اپنے دسترس میں رکھتا ہے۔ اگر وہ حکم دے سردی کا موسم آئے تو سردی کا موسم آئے، اگر وہ نہیں چاہ رہا، اس کا مزاج نہیں بنتا، وہ اپنے علم کا اِدعا نہیں کرتا تو پھر گرمیاں ہی رہیں۔ یہ خدا کا احسان ہے جو مہینے ہمارے پاس آ رہے ہیں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی محرم کی صورت میں، کبھی ایام فاطمیہ کی صورت میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سانس ہمیں اللہ کے قریب کرنا چاہتی ہے۔ یہ مہینوں کا بدلنا، یہ کائنات کا الٹ پلٹ ہونا، یہ ہماری سانسوں کا چلنا، یہی ہے کہ یاد رکھو اے بشر، اے انسان، اگر تو کسی کا محتاج ہے تو تو میرا محتاج ہے۔ اگر میں چاہوں ابھی اس مقام پر بیٹھے ہوئے کسی ایک زندے کو مردے میں تبدیل کر دوں، اگر میں چاہوں تو تمہاری یہ چلتی ہوئی سانس جو لمحہ بلمحہ نکلتی ہے، یہ تمہارے کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جب محفل میلاد ہو یا محفل مجالس ہو تب نکلتی ہوئی سانس تسبیح بن جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ تسبیح کریں گے، اگر آپ سانسوں کو روک لیں گے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اس وقت لگا رکھا ہے کہ وہ آپ کی جانب سے تسبیح کریں، آپ کے لیے استغفار کریں۔ کیوں؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ تو یہ پوری جو کائنات ہے، یہ لمحہ بلمحہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تقوی خدا کا محتاج ہے۔ اگر وہ چاہے کوئی ایسا معاملہ کر دے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، وہ جب چاہے، اس نے ایک تاریخ رکھی ہوئی ہے اس دنیا میں آنے کے لیے اور اس دنیا سے جانے کے لیے، اور وہ تاریخ جب اینڈ ہو گئی تو چیپٹر کلوز، کتاب بند، امتحان ختم۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں کیا کہنا چاہتی ہوں، یہ پوری کائنات جب اس کے علم کا ادعا ہے، وہ جو لفظ پھر قرآن نے کہا کن کہا تو وہ فیکون ہو گیا، یہ جو کن فیکون ہے یہ لفظ ہے۔ لفظ کیسے بنے گا کہ جب علم ہوگا تو لفظ بنے گا۔ قاعدے کو نکال دیں گے نا، الف ب ت س ج چ، تو جب وہی نہیں رہے گا تو حروف کیسے بنیں گے؟ سمجھ پا رہے ہیں بات؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ تو یہ ساری کائنات، یہ سب کچھ خدا کا علم ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سراپا اس کا مظہر ہے اور اس کا علم ہے۔ جب وہ پوری کائنات کو اپنے علم سے بنا سکتا ہے تو اس کائنات میں رہنے والی مخلوقات بھی ہونی چاہیے۔ پھر اللہ نے پھر اپنے علم سے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ معلوم یہ پڑا کیوں نہ اپنے ہی نور سے کچھ ایسی ہستیاں بنائی جائے کہ جب جب حمد و ستائش کرے معلوم پڑ جائے اہل جہان کو، نہ یہ اس کی طرح ہے، جب یہ اس کی طرح نہیں تو ان کا خالق کس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟
سمجھ پا رہے ہیں بات کو؟ تو پروردگار عالم نے علی کو خلق فرمایا. سرکار ختم برتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجتن کے نور کو تخلیق فرمایا. تو یہ جب چادر میں اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ فرشتے جو ان کو عرش پر کئی کئی مرتبہ اکٹھا جھرمٹ میں دیکھ پائے ہیں، جب ان کا وجود بھی نہ تھا، ستاروں کی طرح چمکتے تھے اور خدا کی حمد و ستائش بیان کرتے تھے، تب پروردگار کہتا تھا اے میرے فرشتوں، اے ملائکہ، یہ کن کا نور دیکھ رہے ہو؟ پروردگار عالم ہمیں نہیں پتا، ہم تو پھر بعد میں بنے تھے، یہ ہم سے پہلے بنے تھے. اے علی الاعلیٰ، اے علی الکبیر، اے احسن الخالقین، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے. فرمایا کہ ذرا غور سے دیکھو، ذرا غور سے دیکھو. پروردگار عالم جب ان کا نور چمکتا ہے تو آنکھوں میں لگتا ہے، آنکھیں کھیر ہو جاتی ہیں، آنکھیں چبھنے لگتی ہیں. پروردگار عالم اس کا نور آنکھوں میں بسانا مشکل ہے تو آواز قدرت آ جاتی ہے، اے میرے فرشتوں، ان کا نور تم سے دیکھا نہیں جاتا تو کبھی مت سوچنا کہ تم مجھے دیکھ پاؤ گے. میں فاطمہ کا پروردگار، نہ فاطمہ کی مثل اس کائنات میں ہے، نہ میری حجاب کبریائی ہے، کسی کی کب رسائی ہے کہ پردہ خدا ہے فاطمہ. حجاب پروردگار اللہ، میں کہاں جاؤں؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ ایسے حجاب میں چھپ گیا کہ جب وہ حجاب کرنے والی مستور مسجد نبوی آ جاتی تھی، جب پیغمبر بلند ہو جاتے تھے، جس کا حجاب اصحاب نہیں دیکھ سکتے تھے، تو وہ پروردگار ایسے حجاب میں چھپا جو فاطمہ زہرا کا حجاب ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. تو پروردگار عالم بھی اگر چھپ رہا تھا، وہ جس کا وجود ایسا سراپا علم نور ہی نور، وہ کتنا بڑا ہوگا، بزرگ و برتر ہوگا، اس نے بھی اگر خود کو چھپایا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کے حجاب بنایا اور اس کے پیچھے چھپا. جو معراج میں ایک پردہ حائل تھا کہ سرکار ختم مرتبہ بھی نہیں دیکھ سکے اپنے رب کو، وہ جس سے ملاقات کے بہانے سے بلایا گیا تھا. پروردگار عالم اب جب ملاقاتیں ہوتی ہیں نا ہماری آپ کی، ہم جب ملتے ہیں، مثال کے طور پر یہ میری توہین ہو جائے گی کہ آپ مجھے بلائیں گی، میں بھی خاتون، آپ بھی خاتون، آپ مجھ سے پردے کے پیچھے بات کریں تو آپ کا پردہ زیادہ اہم ہے یعنی میرا کم، یا دونوں کا برابر ہے؟ اگر ملاقات ہی نہیں کر رہی تھی تو موبائل میں کریں تاکہ انسلٹ فیل نہ ہو، بے عزتی فیل نہ ہو. اب جب ملاقات کے لیے ایک رات بلا ہی لیا تو یہ چھپنے کی کیا بات ہے؟ چھپنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تو پروردگار جب بلایا ہی تھا تو پھر یہ چھپن چھپائی کا گیم کیوں ہو رہا؟ تو بھی باہر آ جاؤں اس سے ملاقات کر، میں بھی آیا ہوں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے. پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ اگر میں نظر آ جاؤں تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے خود کو اس لیے چھپایا، میرے سامنے جو پردہ ہے پہلے اس کو تو پہچان لو. پروردگار یہ پردہ کون ہے؟ فاطمہ زہرا کو پہچان لو. اب جب فاطمہ کو چلتے ہوئے پاؤ تو میں اللہ تمہارے سامنے چلتا پھرتا. اللہ اکبر. تو پروردگار کہہ رہا ہے میرا جو حجاب ہے وہ فاطمہ زہرا، یعنی فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، فاطمہ کے خوش ہونے سے صلوات اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اب یہاں سے ایک سوال نکلتا ہے، کیا پروردگار تو مجبور ہے؟ جب بیوی خوش ہوں گی، اگر آپ کا موڈ نہیں بھی ہے تو آپ کو خوش ہونا پڑے گا، بیوی خوش ہے. اور جب بیوی صلوات اللہ غضبناک ہے، پروردگار عالم ہم نے تو یہی سرکار سے سنا ہے، جب بیوی ناراض ہے تو اللہ بھی اس وقت ناراض ہی رہتا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ پروردگار عالم ہم تو ابھی مثال کے طور پر عبادت میں ہیں، تو کیا ہم سے بھی ناراض رہے گا؟ عبادت کرنے والوں کو تو بے حساب دیتا ہے، اس پر رحمتیں برساتا ہے، اس کو اپنی جھرمٹ میں لیتا ہے، وہ ان کے لیے مغفرت کرواتا ہے. تو ابھی ہم عبادت کر رہے ہیں،
تب بھی تو ہم پر نظر کرم نہیں کرے گا کیوں؟ چونکہ شہزادی ناراض ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب سیدہ ناراض ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تب بھی ناراض ہو، وہ خوش ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں نے پہلے ہی ابتدائی میں کہا تھا، وہ مالک مختار ہے، وہ مالک کل کائنات ہے، وہ آزاد ہے اپنے علم کے لیے، وہ آزاد ہے اپنے خیال کے لیے، وہ آزاد ہے اپنی فکر کے لیے، وہ آزاد ہے اپنے کلمات کے لیے، وہ آزاد ہے جب چاہے فرشتوں کو قید میں ڈال دے، جب چاہے وہ نظام دھرم کر دے، جب چاہے وہ قیامت برپا کر دے، وہ ہر طرح سے آزاد ہے۔ لیکن جب سے یہ جملہ کہا نا کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا میرا حجاب ہے، اب جب حجاب اتنا حسین ہے تو وہ خالق اتنا حسین ہوگا۔ اب جب حجاب کا اتنا احترام ہے تو خالق کا، تو وہ پردہ ہے تو خالق کا کتنا احترام ہوگا۔ اگر کسی کا سر جناب سیدہ کی عظمتوں کے لیے جھکتا ہے تو وہ دراصل سجدہ فاطمہ نہیں بن جاتا، وہ سجدہ خالق اکبر بن جاتا۔ یعنی ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نسبتیں جوڑ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے کوثر دی تھی یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اے دنیا والوں یہ دیکھنا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر کس موڈ میں ہے، یہ مطلب ہے سرور کائنات کا، کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو علی الاعلیٰ کا اس وقت موڈ کیا بن رہا ہے، جاؤ فاطمہ کے در پر، اگر شہزادی مسکرا رہی ہے تو سمجھ جانا وہ اللہ کا مظہر دکھا رہی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا ناراض ہے تو یعنی ان کے دل پر چوٹ کسی نے لگائی ہے، گویا ان کو چوٹ نہیں لگائی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کیا، ہلکا لیا ہوا ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو رولانا، ستانا، وہ در حقیقت ان تینوں کو لگ رہا تھا لعنت اللہ علیہ کہ شاید شہزادی کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، شاید شہزادی کو در و دیوار میں پیسا جا رہا ہے، شاید ان کی نسل کو، اب میں جملے کیسے کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ان کے سامنے ان کے بچوں کو مارا جائے کربلا میں، تو یہ بیوی کو تکلیف دی جا رہی تھی، وہ بیوی کو تکلیف نہیں جا رہی تھی، وہ تکلیف دراصل عرش معلی تک پہنچی۔ عرش معلی جب لرزتا ہوگا، جو فاطمہ کا رونا رب برداشت نہیں کر سکتا، عرش و فرش لرزتا۔ اے مسلمانوں، یہ کیا کیا ہے؟ المختصر، چونکہ آج مجلس کا دورانیہ بہت کم وقت میں ہوا، تو آخری بات، میں نے مجلس کا جو موضوع رکھا تھا، جو جتنی مجالس ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، ہم نے آپ کو موضوع دیا تھا 2 باب الحوائج، جن کو عطا کرنا آتا ہے۔ عطا چھوڑیے، میں کہتی ہوں کہ جن کا نام اسم اعظم ہے، اگر مدد کے لیے پکارا جائے 2 اسم کام آتے ہیں، یا اس میں یا فاطمہ کام آتا ہے، یا اس میں رب جلی کام آتا ہے، یا مشکلوں سے فاطمہ نکلوا سکتی ہے، یا مشکلوں سے رب سبحانہ وتعالیٰ نکلوا سکتا ہے۔ جب کہہ دیا کہ فاطمہ میرا پردہ ہے، تو اب اس پردے میں بہت راز ہے۔ پردہ کس لیے رکھا جاتا ہے؟ رازوں کو چھپانے کے لیے پردہ رکھا جاتا ہے۔ اس راز کے اندر جو کچھ ہے اس کو پہچاننا پڑے گا۔ حجاب کو عام سمجھ رکھا ہے، حجاب میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتی ہوں، رب نے کہہ دیا یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ، اگر میں نے کسی کو دینی ہی ہے فاطمہ تو یا مرتضیٰ علی کو ملے گی فاطمہ ازواج کی شکل میں، اگر مصطفیٰ کو ملے گی فاطمہ تو میرا حجاب تو بیٹی کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ جب بات ہو گئی حسن و حسین کی، اگر پردہ خدا ہٹا دیجئے، نہ مصطفیٰ کا دنیا میں کوئی کام ہے، نہ مرتضیٰ کا دنیا میں کوئی کام ہے، تو پھر یہ جو خوبصورت کائنات بنائی بس 2 مردوں کے لیے۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ بی بی کی عظمتیں اس سے بلند تر ہیں، 75 مکمل نہیں ہو سکتے جب تک فاطمہ زہرا نہ آئے، امام مکمل نہیں ہو سکتے جب تک فاطمہ زہرا نہ آئے، پھر سادات نہ ہو سکتے جب سیدہ نہ آئے، پھر آپ سوچ سکتے ہیں کتنی معتبر ترین شخصیت ہے جب
آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، ٹیچرز آپ سے خوش ہو کر کوئی گفٹس دیتے ہیں، یہی معاملہ ہے جناب سیدہ پر۔ جب قاری رسالت سرور کائنات کا حکم ہوا کہ پہنچا دیجئے پہنچا دیجئے پہنچا دیجئے، طائف کا معاملہ تو یہاں تک ہوا کہ جب آپ پہنچے تھے تو لوگ سنسار کرتے تھے، کہو کہ اللہ ایک ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر عمل کریں گے، ہم اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اجداد کے دین پر ہیں۔ پھر قرآن کیا کہتی ہے کہ تم کہو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ پروردگار عالم آیت تو ٹھیک ہے، پھر وہ نبی ہی کیا جو پتھر کا زخم نہ سہ سکتا ہو، جب نبی بنا دیا ہے نا۔ اسی طرح سے اسکول میں جب ٹیچر مانیٹر بنا دیتا ہے نا تو بہت سارے کار اس کے ذمے آ جاتے ہیں، کاپیز کلیکٹ کرنا، اسٹاف روم میں رکھنا، کسی کا کام کمپلیٹ کروانا، اسائنمنٹ سالو کروانا، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر رہا ہوتا ہے لیکن کسی ایک کی لاپرواہی کی وجہ سے مانیٹر مار کھا رہا ہوتا ہے، اور بھائی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں ڈانٹ ڈپٹ کھاؤں، یہ سب کروں، مجھے یہ رسالت چاہیے ہی نہیں، مثلا مجھے مانیٹر کا شعبہ چاہیے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا۔ اب جب رسول بنا دیا ہے، جب مسلمان ہی نہیں ہونا چاہتے لوگ، میں کتاب لے کر آیا ٹیچر بن کے، میں ان کو پڑھا رہا ہوں، نہ کتاب پڑھنا چاہتے نہ باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم رسول بنا دیا، الٹا یہ کام نہیں کرتے، کون سے کام؟ یہ نیکی کے کام نہیں کرتے، یہ بدی کے کام نہیں چھوڑتے، مجھ پر لان تان کر رہے ہیں، مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، صادق اور امین بھی کہا لیکن بعد میں پھر اور بھی بہت ساری باتیں کہتے تھے، یہاں تک کہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کاغذ اور قلم بھی مانگا، اس سے بھی انکار کیا گیا، اس کے باوجود بھی سرور کائنات نے نہیں کہا۔ پروردگار عالم کیسے سنگ دل لوگوں میں بھیج دیا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو مجھ سے رسالت کا منصب لے لیں، پھر کیا کام ہے ایسے لوگوں کا؟ پھر بھی پتھر کھاتے تھے، کانٹے دار بھری راہوں میں چلتے تھے، بس کیا پہنچاتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ فاطمہ کے بابا کیا پہنچا رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اسی فاطمہ کو دربار میں کہا گیا کہ نہ محمد کو مانتے ہیں، نہ تیرے شوہر کی ولایت کو مانتے ہیں، نہ باغ دیں گے، نہ مال و زر دیں گے، اے سیدہ تیرا بابا تو لسان کرتا تھا۔ یعنی اب میں اس کا ترجمہ کیسے کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ جب وہ بیمار تھے نا، جب انہوں نے کاغذ و قلم مانگا، میں تفصیلی مجلس پڑھ چکی ہوں آپ کے درمیان، واللہ عالم بھول گئے تو اللہ آپ کے نالجوں میں اضافہ کرے، تو کاغذ و قلم مانگا گیا، دوسرے نے کہا بیمار جو ہے وہ کچھ بھی بولتا ہے، بیماری کی کیفیت غالب آ رہی ہے، بستر میں ہے، یہ کاغذ اور قلم کا کیا کام ہے؟ ہمارے لیے ہائے رسول اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حجتوں کو چھوڑ کر قرآن لینے والوں، قرآن گمراہی کرتا ہے۔ پھر قرآن تو علی کا عاشق ہے نا، قرآن تو فاطمہ زہرا کے در پر اترتے ہی سلام کرتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ مجھے وہ ہاتھ لگے کہ جو عرش پر پہنچتے ہیں، وہ ہاتھ مجھے چھوئیں کہ جن کی قسمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ید اللہ کہہ کر کہا، یہ وہ کامیاب ہاتھ ہے کہ بس میدان میں پہنچے، غزوات میں پہنچے تو کامیابی قدم چومتی ہے، وہ ہاتھ چھوئیں۔ سرور کائنات بیمار ہے، کاغذ و قلم ہے، مسلمانوں دو، بیمار ہے نا، چھوڑو دو، نہیں دیں گے نہیں، کیوں؟ دوسرے نے کہا والے قرآن کافی ہے، ان پر میرے زبان میری ان پر لزیان کی کیفیت جاری ہو گئی ہے، یعنی دیوانے ہو گئے، جن کا داماد پیغمبر جس کے فرق اقدس پر ضرب چلی ہو،
اس کیفیت میں جب سر قرآن کی طرح پارا ہو چکا ہے، جب سر لہو سے بھر چکا ہے، جب پٹی بندھی ہوئی ہے علی مولا کے چہرے پر، علی مولا کی پیشانی پر، اس کیفیت میں بھی کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل تفقدونی، اے مسلمانوں پوچھو پوچھو مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو۔ جس کا غلام، جس کا نوکر اس کیفیت میں کہ اگر ہمارے یہاں ایسا خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم دیوانے پاگل ہو سکتے ہیں۔ مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ کرم اللہ اسد اللہ، وہ اس لہجے میں بھی کہے کہ اے جاہلوں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، یعنی جاتے جاتے بھی علی نجات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو علی نجات کرنا چاہتے ہیں کیوں اپنے آقا سے سیکھا ہے، بیمار بھی ہے امت کی اصلاح کرنی ہے، جو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے۔ بی بی سیدہ کو حجاب کبریائی کو رولانا اور ستانا مقصد ہے، نہ علی صحیح طرح سے پہنچا نہ مصطفیٰ صحیح طرح سے پہنچا۔ وہ جو زحمتیں کرتے کرتے شہادت پا کر اس دنیا سے گئے، یہ فاطمہ زہرا کا گھروں سے نکلنا حجاب خدا بن کر ولایت کے لیے بولنا در حقیقت 3 لوگوں پر احسان ہے۔ پہلا احسان اپنے ولی کی ولایت کو بچانا فاطمہ زہرا کا، دوسرا اپنے بابا کے رسالت کو بچانا فاطمہ کا، اور تیسرا سب سے اہم پروردگار عالم کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا، توحید بھی سیدہ نے بچائی ہے، وہ جس کا بیٹا آج بھی باقی ہے۔ تو سوچ رہے ہیں آپ فاطمہ زہرا معتبر ترین ہستی ہے، اگر وہ پہنچی باغ کے لیے، ہے چھوٹی بات ہے یہ کہ وہ باغ لینے پہنچی ہے، وہ جو جنت کی وارثہ ہو، وہ جو جنت کی مالکہ ہو، جنت کے کاغذات جس کے پاس ہو، فقط باغ لینے جا رہے ہیں، نہ 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 نہ، باغ کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے گھر پہ جو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہو، ان کو بیوی اتنا معجزہ دے دیتی ہے کہ وہ آسمان اٹھا کر بتا سکتا ہے کہ ملائکہ اس وقت کہاں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں اتنی شیر دار ہیں کہ وہ بتا سکتے ہیں علی فرش پر تو ہے ہی ہے، علی عرش پر بھی کیا کیا ڈیوٹیز کر رہے ہیں۔ تو ان کے غلام خادمین جن کا مقابلہ نہیں ہے۔ بلال حبشی کے بارے میں پڑھا، عاشق مصطفیٰ، مؤذن مصطفیٰ، چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن بی بی کہ بابا خواب میں پھر واپس آئے، کیا کہا؟ غربت دیکھیے اے بلال، سب نے میری فاطمہ کو چھوڑ دیا ہے، کیا آپ نے بھی میری فاطمہ کو چھوڑ دیا ہے؟ انہی کی ماں کا نام میں تھوڑا سا یہاں پر لینا ضروری سمجھتی ہوں۔ بی بی فاطمہ جب اس دنیا میں آنے والی تھی، جب شہزادے کونین کو درد وصل و حمل ہونے لگا، ان کی مادر گرامی کو، وہی منظر جو ابھی بی بی سیدہ پر آئے گا، میں تھوڑا آپ کو نقشہ دکھانا چاہتی ہوں۔ جب بی بی شکم میں مادر میں تھی اور اس دنیا میں تشریف لانے والی تھی، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور اس حالت میں عورت کو اور لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس وقت کو کھلائے، ان کی اچھی اچھی باتیں کرے، ان کے اس مراحل پر اس کا دھیان نہ جانے دے، اس کا دل جوئی کرے، اس کے معاملات آسانی سے طے ہو جائیں، اسی طرح سے ہوتا ہے۔ بی بی پہنچتی تھی برقع لے کر، ان کے خاوند ظاہر اللہ کے رسول ہیں، تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، ہر جگہ تبلیغ کے عنوان سے، تو وہ کار خیر زیادہ ضروری ہے۔ زوجہ کو اپنے خدا کے حوالے کیا اور کہا پروردگار میں تیرا کام کرنے جا رہا ہوں، تو میرا کام کرنا۔ جب معاہدہ طے پا گیا اللہ اور اس کے رسول میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلے، یہاں بی بی کو درد و وصل حمل ہونا شروع ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اس سے پہلے پہنچی، لوگوں کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور کہتی تھی میرے لحظے قریب ہیں، کیا میری امداد کو آ جاؤ گے؟ کیا میرے معاملات درست کرنے کے لیے آ جاؤ گے؟ میں اس وقت بڑے تکلیف میں موجود ہوں۔ میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں۔ ملکۃ العرب تھی، فاقے دیکھے عشق مصطفیٰ میں، عاشق رسول تھی، دیوانی رسول تھی۔ شوہر کو بھیجا، صبر کر رہی ہیں، لوگوں کے پاس گئی، دھتکارا گیا، ہم نہیں آئیں گے۔
اور بعض لوگ تو دروازے کے دہلیز پر دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت کے ماں ہیں، ہائے ہائے، لوگ کہتے تھے کہ دروازہ ہی مت کھولو، دستک دیتی دیتی خود چلی جائیں گے۔ صبر کہاں سے آتا ہے اہل بیت میں، اللہ اکبر، سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرتا، ہمارا دل پھٹنے پہ آتا، ہم گھر پہنچتے جا نماز پر فلاں کا نام لے کے اس پر یہ قہر برس جائے، اس پر یہ بلائیں مصیبتیں آ جائیں۔ ماں فاطمہ زہرا ہے، نہیں پہچانا سامنے کون ہے، عزتوں والی بی بی، عظمتوں والی بی بی پہنچی ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتے نا، میں تو جانتی ہوں نا میں کس کی ماں بننے جا رہی ہوں، میرے ساتھ فاطمہ ہے، تو مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ساتھ یا حجاب کبریائی ہے یا پردہ خدائی ہے، یا فاطمہ کا پروردگار ہے، یا اپنے خاوند محمد مصطفیٰ جو وقت کے رسول ہیں ان کی دعائیں ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ گھر آئی، چارپائی پر لیٹی، اور کیا ہوا؟ ایک جملہ کہہ رہی تھی، پروردگار عالم یہ امانت بڑی خاص ہے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بے شک تو میری جان لے لے مگر اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ جب دعا کر چکی، یہ آہوزاری کر چکی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مظہر کو دکھایا۔ بہت سی خواتین، جناب ہاجرہ، جناب سارہ، جناب مریم، جتنی خواتین تھی پاک و پاکیزہ بی بی کے پاس آئی، جنت میں سے بہترین طعام لے کر آئی، بی بی کا دل بہلا رہی تھی اور بی بی کے اس مراحل میں ان کی مدد کر رہی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، بی بی پاک سیدہ بلند سلامتی، صلوات، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، مائک نہ پائے۔ بس لہجہ تمام ہونے جا رہا ہے، انہی کی ماں ہے تو بے انتہا صبر ہے، صبر سرور کائنات میں دیکھیے، علی مشکل کشا میں دیکھیے، محمد مصطفیٰ میں دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا میں دیکھیے۔ یہی منظر کہ جب گھر گھر جا کر لوگوں کو کہہ رہی ہیں میری مدد کرو، مظلوم ماں کی مظلوم بیٹی فاطمہ زہرا، عکس خدیجۃ الکبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہیں فضیلت جناب خدیجۃ الکبریٰ محروم نہ رہ جاتی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ خدا نے فاطمہ کو وہ دن بھی دکھا دیا کہ اب علی کے گلے میں رسی ہے اور مولا کو لے کر چلے گئے۔ فاطمہ زہرا کہ جس کا شکستہ پہلو ہے مگر دروازے پر دستک دیتی ہے، اور وہی منظر لوگوں کو یاد کروا دیا، اے مسلمانوں، نہ تم میری ماں کے تھے اور نہ تم میرے ہو، میری ماں کو بھی خالی واپس پلٹا دیا تم نے، ان کی مدد نہ کی، میں اسی کی مظلوم بیٹی، علی کے گلے میں رسن ہے۔ اے خواتینوں، اپنے شوہروں سے کہہ دو کوئی تو حمایت میں بولے، کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا ہے؟ تو بی بی کو خالی واپس پلٹنا پڑا۔ یہ کون سی مظلومہ بی بی ہے کہ جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جن کی رضائیت پر کائنات کا مختار رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کو فاطمہ سے بڑی محبت ہے اور بڑی انسیت ہے۔ بس میں ایک جملہ مصائب کا پڑھ دوں، مجھے بتائیے گا پروردگار عالم نے کیسے دیکھا ہوگا کہ اس نے جس بی بی کو، عزتوں والی بی بی کو، عظمتوں والی بی بی کو، وہ جس کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہوتا تھا، جس کے خوش ہو جانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتا تھا، ظالموں نے بی بی کے دروازے پر لکڑیوں کو لانا شروع کر دیا اور کہتے تھے علی کو باہر نکالو، علی کو باہر نکالو۔ پروردگار عالم نے کیسے دیکھا ہوگا؟ ارے فاطمہ زہرا نے برقع سنبھالا، چکی چلا رہی تھی، چکی کو چھوڑا، فوراً سے پہنچی، کہنے لگی اے مسلمانوں، ارے کیا ہو گیا؟ میرے بابا کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، ارے کیا تم نے میرے بابا کو بھلا دیا؟ سقیفہ تمہارے ذہنوں میں اتنا اتر آیا؟ ارے میرے شوہر کی ولایت کا اعلان کر
چکے، اے ظالموں میں علی کو نہیں بھیجوں گی۔ اب کسی لعین نے کہا خدا لعنت کرے، کہتا تو فاطمہ بہت ہو گیا، اب تیری نہیں چلے گی، علی کو ہمارے حوالے کر دے۔ بی بی نے کہا اے ظالموں آرام سے بات کرو، میری زینب ڈر رہی ہے، میری کلثوم ڈر رہی ہے۔ اب ظالموں نے کہا اے فاطمہ چاہے فاطمہ کیوں نہ ہو، علی کی بیٹیاں کیوں نہ ہو، اگر علی باہر نہیں آئے گا ہم دروازے کو جلا دیں گے۔ ارے نہ فقط کہا دروازے کو جلا دیں گے، ہائے فاطمہ زہرا، ارے بی بی کے دروازے پر آگ بھڑکائی گئی، لکڑیاں جلتی رہی، ارے اکیلی حسین کی تنہا ماں دروازے پر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے سنبھالتی۔ روایتوں نے لکھا 80 ہٹے کٹے لوگوں نے ارے مل کر دھکا لگانا شروع کیا، فاطمہ تنہا روک رہی تھی۔ ایک روایت پڑھوں، میں اکثر یہ روایت بہت کم پڑھتی ہوں، کہیں پہ بھی نہیں پڑھتی، لیکن عرب کے زمانے میں ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ جب بھی دروازہ کھلا رہتا عورتوں کا حجاب باقی رکھنے کے لیے دروازے کے کچھ دور احاطے میں اینٹوں سے دیوار تعمیر کی جاتی تھی۔ مگر کیا ہوا کہ جب ہٹے کٹے 80 لوگ دروازے پر دھکا لگا رہے تھے، ارے حسین کی ماں کب تک سنبھالتی، ارے دروازہ ٹوٹا، میخیں لگی ہوئی تھی، میخیں گرم ہونا شروع ہوئی، ارے بی بی پیچھے کھچتے کھچتے اینٹوں کی دیوار کے ساتھ جا لگی، اس پر دیوار کمزور تھی، دیوار گر گئی، اس کے اوپر فاطمہ زہرا، ارے یاد ہے نا 6 ماہ کا موسم، شکم فاطمہ زہرا میں ارے دروازہ گرایا گیا، اس پر بے شرم لوگ، بے حیا لوگوں نے چڑھنا شروع کیا، ارے حسن مولا دیکھ رہے تھے، ارے بی بی نے تڑپنا شروع کیا۔ ارے ذرا لمحہ یاد کیجئے گا، اب جب لوگ گزرتے تھے مادر حسنین دروازے اور گھر کے نیچے تھی، ارے عزتوں والی بی بی کے ساتھ ارے مسلمانوں نے کیا کیا، اب جب لوگ چڑھتے ہوں گے ارے کوئی شکم پر پیر رکھتا ہوگا، کوئی چہرے پر پیر رکھ کے جاتا ہوگا، ارے کوئی کس طرح سے جاتا ہوگا، ارے حسن مولا تڑپتے تھے، میرا مولا رو کر کہتا ارے حسین نے تو وہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ارے جو میں نے دیکھا تھا، مولا آپ نے کیا دیکھا، میرا مظلوم مولا کہتا ہے ارے میں نے دیکھا، ارے کچھ لوگوں نے میری ماں پر جلتا در گرایا، اس پر گزر رہے تھے، ارے میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو دروازے کے باہر تڑپتے دیکھا، اتنے میں نے سنا میری ماں نے کہا فیضا الیکے، میرا محسن مارا گیا۔ اب میں یہاں پر کیا فقط گزرے تھے، ارے نہیں، ہائے فاطمہ، علی کو لے کر جب رسن بستہ کیا، ابھی تک بی بی اٹھی نہیں تھی، ویسے ہی گری رہی، ظالم پھر واپس گزرنا شروع کیا، اے حسن مولا کیسی غربتیں دیکھی، عجب اللہ، اس ماں کا مقدر جب بی بی آئی، بی بی فیضا نے در کو ہٹایا تو کیا دیکھا، دروازے پر ایک میخ لگی ہوئی تھی جو بہت گرم ہو گئی، ارے فاطمہ زہرا کے پہلو میں پیوستہ ہو گئی، ارے پہلو میں سوراخ بن گیا، جیسے ہی دروازے کو ہٹایا بی بی نے کہا بابا فاطمہ جینا نہیں چاہتی، خون کا فوارہ
آخری 2 جملے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آخری 2 جملے سنیں گے. جب مولا مشکل کشا کے سامنے کہا گیا مولا ایک کنفذ نامی شخص ہے، وہ جب بھی ڈیوٹی کرتا ہے وہ بہت کام چور ہے، اپنا کام صحیح سے نہیں کرتا، لیکن جب بھی اس کو پیسہ دیا جاتا ہے نا، پیسہ اس کو بھر بھر کے دیا جاتا ہے. علی مولا بہت روئے، علی مولا بہت روئے اور رو کر کہنے لگے یا فاطمہ یا فاطمہ. مولا بات کنفوز کی ہو رہی ہے، بات کنفوز کی ہو رہی ہے، اس کو اس کا معاوضہ ذرا زیادہ دیا جاتا ہے. اے میرے مولا آپ فاطمہ زہرا کو یاد کر کے رو رہے ہیں. کہتے ہیں اے آنے والے تو نے میرے دل کو زخمی کر دیا. جانتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا مگر اس کو اس کا معاوضہ زیادہ کیوں دیا جاتا ہے. ارے جب فاطمہ مجھے بچانے آئی تھی، جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے کمر کے پٹکے سے گرفت مضبوط کی اور مجھے بچا کر لے جانا چاہتی تھی، اب ایک ظالم کو حکم ہوا اے کنفذ فاطمہ علی کو لے کر نہ چلی جائے، ان پر ظلم کر. کہا اس ظالم نے تازیانہ نکالا، ہوا میں لہراتا تھا اور کہتا تھا فاطمہ علی کو چھوڑ، اگر نہیں چھوڑتی تو میں تازیانہ ماروں گا. اب بیوی کا دل بڑا شکستہ تھا، کہنے لگی میں اپنے والی کے بنا گھر نہیں جاؤں گی، میں علی کے بنا گھر نہیں جاؤں گی. اب ظالم جو تازیانہ لہراتا، ارے حسین کی مظلوم ماں کے ہاتھوں پر لہراتا ہوا تازیانہ مارا، شہزادی کا ہاتھ چھوٹا. بی بی نے کہا علی کو نہیں چھوڑو گے تو میں اپنے بالوں کو پریشان کروں. ارے بی بی نے کیوں کہا اگر علی کو نہیں چھوڑتے میں بالوں کو پریشان کروں؟ علماء کہتے ہیں اگر سید زادی کا ایک بال آسمان دیکھ لے تو قیامت آ جاتی ہے. ارے فاطمہ کے دل میں کون کون سا زخم لگایا گیا؟ ارے بی بی صبر نہ کر سکی، کہا کہ میں بالوں کو پریشان کروں گی تاکہ قیامت آ جائے، کوئی باقی نہ رہے. علی مولا نے سنا، علی مولا کا دل لرزا، بی بی کے آگے ہاتھوں کو جوڑا، کہا فاطمہ علی مر جائے گا، بالوں کو پریشان مت کرنا. آئے ہم کیوں نہ سلام کرے علی مرتضیٰ کی غربت پر. ارے جس کی بیٹی زینب کبریٰ نام رما کے مجمع میں بے مکنا چادر، ارے شرابی کے دربار میں وہ شرابی ہاتھ کر 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 پوچھتا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کبریٰ کون ہے؟ ہائے ہمارا مظلوم امام سید سجاد. ارے یہ کہتا پھوپھی اماں کاش میں مر جاتا جب میرے دادا نے نہ سنا. ارے میں تو دیکھ کر آ رہا ہوں اشاق. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. پروردگار عالم میرے واسطہ امام حسن حسین کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حاضرین محفل کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما. بانیان فرش اعضاء کی تمام حاجت کو قبول و منظور فرما. پروردگار بانیان فرش اعضاء بیگم چاچی کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما. مالک ان کی بیٹیاں بیمار ہیں، ان کی بیٹیوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. پروردگار عالم ان کے شوہر کے روزگار میں برکت و وسعت عطا فرما.
پروردگار عالم ان دونوں کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. کوئی قرضے ہو تو رب سبحانہ و تعالیٰ بی بی فاطمہ کے صدقے سے ان کے قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما. پروردگار عالم ان کی بیٹیوں کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما. انہیں اپنے بچوں کا کوئی غم نہ عطا فرما سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے بیٹے رضا کو اپنی زوجہ اپنے بیٹے کے ساتھ بچے کے ساتھ سدا آباد و شاد فرما. ان کی بیٹیوں کی تمام بیٹیوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. بانیان فرش عذاب پروردگار عالم شائستہ باجی کے لیے خصوصاً دعا کر رہے ہیں. رب سبحانہ و تعالیٰ ان کی بیٹیوں کے سر پہ ان کے بھائی کا سایہ عطا فرما. مولا علی علیہ السلام کا بہترین غلام عطا فرما. معذرت کے ساتھ پروردگار عالم جو کچھ مانگ رہے اسے عطا کر کر ہم پر احسان فرما. شائستہ باجی کے خاوند کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. ان کے ساس سسر کو طولانی عمر طولانی حیات نصیب فرما. ان کے عزیز و اقارب کو ہمیشہ آباد و شاد فرما. پروردگار کوئی غم نہ عطا فرما سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ان کی 3 پیاری بیٹیوں کو رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے نیک اور کشادہ نصیب فرما. ان کی بیٹیوں کے حجاب کے حفاظت فرما. پروردگار عالم ان کی تمام نیک خواہشات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم تمام بہنوں کے سر پہ اس کے بھائی کا سایہ سدا سلامتی عطا فرما. ان کے خاوند کو بہترین روزگار عطا فرما. پروردگار عالم حاضر محفل کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما. ذکر فاطمہ زہرا بڑا بلند ہے پروردگار. اگر بی بی فاطمہ کا وسیلہ دے کر بھی تجھ سے خالی چلے جائیں گے تو یہ تیرے کرم کے خلاف ہے. پروردگار ہم جتنے لوگ حاضر محفل بانیان فرش عزا تمام آئے میں جتنی مائیں بہنیں اس فرش پر ہیں جو نہیں آ سکے جو گھر میں ہیں جو جہاں جس جگہ پر ہیں ان سب کو جناب فاطمہ کے اسم اعظم کے صدقے سے ان کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما. ہمارا پڑھنا ہمارا سننا ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچا رب سبحانہ و تعالیٰ ان کے برزخ کے رستوں کو آسان فرما. ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. بارہا پروردگار جو قید میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے قید سے آزادی عطا فرما. اے پروردگار جو بیمار ہیں باواسطہ ہے مولا عباس السلام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پروردگار بانیان فرش عزا دونوں بانیان فرش عزا کو ان کے تمام نیک حاجت نیک خواہشات نیک تمنائیں جو کچھ دعا منگوائی اور نہیں مانگ سکے جو ان کے خود کے دل میں ہے جو انہوں نے نہیں بتائی رب سبحانہ و تعالیٰ تو کریم ہے تو احسن الخالقین ہے تو مالک کل کائنات ہے تو پردہ فاطمہ زہرا السلام علیہا ان کے تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما. کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ پلٹا. پروردگار عالم ہماری تمام حاجت سے سب سے بڑی حاجت قائم عالم محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. جب ہمارا کریم سخی مولا اس دنیا میں آ جائے تو حیدر کرار کا جلوہ وہ ذوالفقار بے نیام ہو. پروردگار دین اسلام کے تمام دشمنوں کو مولا تہ تیغ فرمائے. ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب فرما جب ہمارا مولا اس دنیا میں آ جائے. ہمیں ان کے احوال انصار میں شامل فرما. ہمیں لبیک کہنے والوں کی فہرست میں شامل فرما. ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. حق بنتا تھا ایام فاطمیہ چلا گیا رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ زندگی میں گناہ نہ ہو. پروردگار عالم و توفیق عطا فرما. ہم سب زیادہ سے زیادہ عمل بالمعروف کر سکے و نہی عن المنکر کر سکے. رب سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے ایسے اعمال ہو کہ قائم عالم محمد کے ظہور میں تعجیل کرنے کا سبب بنے رکاوٹ کا سبب نہ بنے. اے مالک مولا ہم سب کی حاجت کو امام زمانہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما. اس کر کے تمام مرحومین کی مغفرت بلند درجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق وآل اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے گا اس گھر کے مرحومین اور آپ سب کے حاضرین محفل کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے. مانن کر اللہ سورہ مبارکۃ الفاتحہ.